نحمدو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا الہی آمین رب زدنی علما رب زدنی علما سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 اور 56 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ کہا تم نے، یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے جب انہوں نے کہا، اور جب کہا تم نے، بنی اسرائیل نے جب کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم لکا تجھ پر، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تجھ پر حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ دیکھ لیں ہم اللہ کو جہرتن سامنے روبرو۔ اور جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ اللہ کو ہم سامنے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ تو پھر پکڑ لیا تمہیں صَاعِقَةُ بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ یہ ہوا کچھ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے، جب وہ واپس آئے کتاب لے کے تو اور کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، ان کو بجلی نے پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے، یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ بجلی آ رہی ہے، ان کے سامنے سب کچھ ہوا کہ بجلی چمکی اور کڑکی اور گری تو وہ سارے کے سارے مر گئے۔ بعض لوگوں نے اس کی یہ بھی تفسیر لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو جب واپس آئے کتاب لے کے تو قوم نے کہا کہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسے بات کرتا ہے، تو ہمیں بھی ساتھ لے چلیں۔ تو تب موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 70 کے قریب لوگوں کو چنا اور ان کو ساتھ لے کے گئے کوہ طور پہ اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ تو وہ وہاں جا کے وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے، تو تب اللہ نے ان کو پکڑا، ان پر بجلی آ گری اور وہ موقع پر ہی مر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ نر اللہ جہرتن یہاں تک کہ اللہ کو ہم اپنے سامنے دیکھ لیں، تو پھر فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ ان کو بجلی نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثم پھر بَعَثْنَاكُمْ اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد بعد موتکم تمہاری موت کے، یعنی کہ پھر اٹھایا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ تو جو چند منتخب لوگ 70 کے قریب لوگ جن کو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے ساتھ لے کے گئے تھے، انہوں نے جب اللہ کو سامنے دیکھنے کی فرمائش کی تو ان پر بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا اور وہ مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے ریکویسٹ کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ یہ تو نیا مقدمہ میرے لیے کھل جائے گا، میری قوم تو پہلے ہی ایمان نہیں لے کے آ رہی، ان کو قوم کو ایمان پہ لے کے آنا، اللہ کی طرف بلانا پہلے ہی بہت مشکل کام ہے، اور اوپر سے ان کے مرنے پر قوم پھر سے غصے میں آ جائے گی۔
تو اللہ نے ان کو پھر زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو چاہے کرے. پہلے ان کو مارا، اب ان کو زندہ کر دیا. موت کے بعد ان کو زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی نبوت کو منوانا تھا تو یہ معجزے کے طور پہ ہوا، ورنہ موت کے بعد زندگی کا موقع دوبارہ نہیں ملتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ دکھایا ان کو، کہ پہلے ان کو مار دیا پھر زندہ کر دیا. تو ان کو شکر گزاری کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر کریں، سیدھی راہ کی طرف پلٹیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے ٹلنے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں دنیاوی مصیبتوں سے پناہ میں رکھے اور ہمیشہ شکر کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.